ایرانی سیکیورٹی چیف کی شہادت دوستو اب ایرانی میڈیا نے بھی کنفرم کر دی ہے کہ ایران کے جو سیکیورٹی چیف ہیں علی لاراجانی ان کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے جب وہ اپنے ایک سیف ہاؤس میں موجود تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی شہادت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اب ایک تصویر دوستو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ان کے پیچھے ہے۔ یہ شخص دوستو اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور اس کا انکشاف 3 دن پہلے ہی اسرائیل کے ترجمان جو ہیں، اسرائیلی وزیراعظم کے سابق ترجمان، انہوں نے کر دیا تھا۔ یہاں پر دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے آخری پیغام میں دوستو علی لاراجانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا خط شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا، شاید ہم دنیا میں کوئی بڑا کام انجام نہ دے سکے اور زندگی میں کوئی قابل قدر چیز حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے زمانے میں کام کیا، اللہ کے نام پر ہماری زندگی محنت اور کوشش میں گزری۔ ہماری خواہش ہے کہ اسی راہ میں پروردگار کا سایہ لطف ہم پر قائم رہے۔ یعنی کہ ہم نے کوئی دنیا میں ایسا کام تو نہیں کیا کہ شاید دنیا جو ہے وہ ہمیں اس کام کے لیے یاد رکھے، لیکن ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے اور ہمیں اللہ سے ہی یعنی امید ہے کہ اللہ ہی ہمیں جو ہے وہ ہمارا پھل بھی دے گا اور جو ہم نے اس کے لیے کیا اس کا جو ہے وہ صلہ بھی ہمیں اللہ ہی دے گا، اور اپنی جو نگرانی ہے یا اپنی خوشنودی ہے اور اپنا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ پروردگار ہم پر رکھے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے دوستو علی لاراجانی کے، اور اس کے بعد اسرائیلی فضائی حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں دوستو سوال یہ ہے کہ ایران اب اس کا جواب کیسے دینے والا ہے؟ یہاں پر ڈیوڈ کیس ہیں جو کہ اسرائیلی وزیراعظم کے سابق کہا جا رہا ہے کہ ترجمان ہیں، انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سرخ دائرے میں نظر آنے والا شخص میرا دوست ہے اور یہ ہمارا ایجنٹ ہے اور اس کا نام بالا باتور ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاراجانی اگلا ہدف ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں اس ہفتے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیان دوستو انہوں نے 3 دن پہلے جو ہے وہ دیا تھا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے ایک پیغام دیا اور کہا کہ آپ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگلا ہدف کون ہوگا، تو جب میں نے یہ تصویر دیکھی تو مجھے پھر اندازہ ہو گیا کہ اگلا ہدف جو ہے وہ علی لاراجانی ہوں گے۔ یعنی کہ یہ بندہ جو ہے وہ علی لاراجانی کی ہر موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جب علی لاراجانی جو ہے اپنے سیف ہاؤس میں بیٹھے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس دوران ایئر فورس نے اسرائیل کی یہاں پر حملے کیے اور ان کو شہید کر دیا۔ اب یہاں دوستو سوال ہے کہ ایران ابھی تک اسرائیل میں کسی اہم شخصیت کو مارنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہاں پر ایران جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اب اس جنگ کو مزید طول دے گا، اور آنے والے جنگ میں جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جنگ اب مزید پھیلنے جا رہی ہے۔